سورہ احزاب آیت نمبر 57 ہے، الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا ہے۔ یہ بھی سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی وارننگ دی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اور رحمت سے دوری کا نام ہے لعنت کرنا۔ دراصل یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ مریسی میں گئے تھے۔ وہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا کہ حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہا وہ قضاء حاجت کے لیے گئیں، تو وہاں پہ وہ ان کا ہار کوئی اٹک گیا یا کیا ہو گیا، ہار ان کا ٹوٹ کے کہیں گر گیا، ان کو پتہ نہ چلا۔ وہ جب واپس آ رہی تھی تو انہوں نے کہیں دیکھا تو اس کے گلے میں ہار نہیں تھا۔ وہ اپنا ہار تلاش کرنے کے لیے وہاں چلی گئی، تلاش کرتی رہی۔ ادھر سے قافلہ جانے کا ٹائم ہو گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو بھی چلے۔ تو عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ عورتیں جو ہوتی تھیں وہ ہودج میں بیٹھی ہوتی تھیں۔ ہودج کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا کمرہ نما باکس ہوتا تھا جس میں اونٹ پہ جس میں عورت بیٹھ جاتی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، کوئی اتنا وزن بھی نہیں تھا۔ جس وقت قافلہ چلا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئی، دیکھا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اچھا اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب پتہ چلے گا تو آپ واپس آئیں گے یا کسی کو بھیجیں گے۔ پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی تھی حضرت صفوان بن معطل کی، کہ وہ قافلہ جانے کے بعد قافلہ کی کوئی چیز گری پڑی ہو تو وہ اٹھاتے تھے۔ جس وقت قافلہ چلا گیا حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو حضرت عائشہ ہیں، کیونکہ پردہ نازل ہونے سے پہلے انہوں نے دیکھا ہوا تھا۔ تو جس وقت وہ آئے نا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگو میٹی میں تھی، تو ان کی آنکھ کھل گئی کسی کے آنے کی وجہ سے، تو انہوں نے فوراً پڑھا، حضرت صفوان بن معطل نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ پڑھا تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ تو پوچھا کیا ہوا؟ کہ جی وہ قافلے والے چلے گئے، ان کو میرا پتہ نہیں چلا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو آپ بیٹھے۔ انہوں نے ان کو بٹھایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھ گئی، چل پڑے، انہوں نے ان کو قافلے میں پہنچا دیا۔ تو وہاں عبداللہ بن ابی نے جس وقت یہ دیکھا تو اس کے ہاتھ میں بات آ گئی۔ وہ جب مدینہ میں گیا نا تو اس نے آہستہ آہستہ لوگوں میں یہ بات پھیلا دی کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ جو ہے نا یہ صفوان بن معطل کے ساتھ یہ ٹھیک نہیں تھی، تو اس لیے جان بوجھ کے ہار کے بہانے یہ پیچھے رہ گئیں، اصل میں ان کے صفوان کے ساتھ گٹ مٹ تھی۔ تو اس نے پھر بات آہستہ آہستہ آگے پھیلاتے پھیلاتے پورے مدینے میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل کر دی سورہ نور میں۔ تو اس ضمن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنی رحمت نہیں کرتا، رحمت سے ان کو دور کر دیتا ہے، لعنت کرتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور وہ آخرت میں بھی ذلیل ہوتے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے ویسے ہی جہنم کا عذاب ہے، اور جہنم کا عذاب تو انسان کو رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ تھا اس کا شان نزول ہے کہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ انتہائی زیادہ تکلیف، ظاہر ہے بیوی کا معاملہ تھا
اور 1 مہینہ تک اللہ کے رسول علیہ السلام پریشان رہے تھے اس معاملے میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ برات نازل کی ان کی کہ یہ جن کے متعلق یہ الزام لگاتے ہیں وہ تو طیبہ ہے، طاہرہ ہے، غافلہ ہے، کہ وہ تو ان چیزوں سے ویسے ہی غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 19 آیتیں نازل کی ان کی برات میں، تو یہ ہے اس کا شان نزول۔ اور اس کے ساتھ ہی آیت ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ وہ لوگ جو مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں بغیر ان کے کسی جرم کے، تو انہوں نے یہ بہت بڑا بہتان لگایا ہے اور یہ واضح گناہ ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تکلیف پہنچانے کا ذکر کیا ہے۔ مومن کو دکھ دینا، مومن کو تکلیف پہنچانا، یہ اسلام کے خلاف۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو دکھ یا تکلیف ہے، یہ نشانی ہے مسلمان کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ اسلام میں کامل نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بات ذکر کر رہے تھے کہ جو بھی آدمی کے مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ جی ایک عورت ہے، وہ بڑی خیرات کرتی ہے، نیکی کے کام بڑے کرتی ہے، مگر اس کی زبان سے لوگ تنگ ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی۔ تو ایک صحابی بولے جی اس طرح تو پھر ہمارے محلے میں ایک عورت ہے، وہ کہ نماز تو اتنی نہیں پڑھتی، روزے بھی اتنے یعنی نفلی یا کام وہ اتنے نہیں کرتی نیکی کے، مگر یہ ہے کہ لوگ اس کے اخلاق سے بڑے متاثر۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کو تکلیف پہنچانا زبان سے ہو یا جسم سے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناراض کر دیتی ہے۔ اس ضمن میں ایک حدیث آتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے پوچھا آپ کو پتا ہے مفلس کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول مفلس بیچارہ وہ ہے جس کے پاس جس کے پلے کو پیسہ ٹکا نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ قیامت والے دن جب حساب کتاب کا وقت ہوگا تو ایک آدمی آئے گا، اس کے پاس بڑی نیکیاں ہوں گی، ڈھیر لگا ہوگا اس کی نیکیوں کا، اور اس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جنتی ہے، مگر اچانک ایسے ہوگا کہ ایک آدمی آئے گا کہے گا یا اللہ یہ جو بندہ ہے نا، یہ حاجی نمازی یہ جو نظر آ رہا ہے اس نے مجھے گالی دی تھی۔ اتنے میں ایک اور آئے گا اللہ اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ وہ تیسرا بندہ آئے گا اللہ اس نے مجھے زخمی کیا ہے۔ کوئی کہے گا اللہ اس نے مجھے قتل کیا۔ کوئی آئے گا اللہ اس نے مجھے یہ کیا، مجھے وہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے وہ شکایت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اس کی نیکیوں کے ڈھیر سے نیکیاں اٹھا اٹھا کے ان کو دے دے گا۔ شکایتوں والے ابھی باقی ہوں گے، ڈھیر ختم ہو چکا ہوگا، تو اب اللہ تعالیٰ یہ کرے گا کہ جو اس کے گناہ ہوں گے، دوسروں کے جو گناہ ہوں گے وہ اس کے کھاتے میں ڈال۔ لہذا یہ بندہ جس کے متعلق جنتی ہونے کا فیصلہ ہو گیا مخلوق خدا کو دکھ دینے کی وجہ سے، یہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ ہم نے پڑھا تھا ابراہیم ادہم اللہ کے ولی تھے، ان کو خواب آیا
کہ لسٹیں بنی ہیں جن جن لوگوں نے جنت میں جانا ہے، لیکن اس لسٹ میں ان کا نام نہیں تھا۔ اس نے انہوں نے فرشتے کو کہا کہ پلیز میرا بھی نام لکھ۔ دوسری رات پھر وہ فرشتہ آیا، پھر دیکھا وہ جو لسٹ بنی ہوئی جنتیوں کی اس میں اس کا نام نہیں ہے، تو اس نے ریکویسٹ کی کہ میرا بھی نام لکھ۔ ایسے ہی اس کو تیسری رات پھر خواب آیا، تو اس نے کہا جی یوں کرو کہ اگر اللہ والوں میں نیک لوگوں میں میرا نام نہیں ہے نا، تو مخلوق خدا کی خدمت کرنے والوں میں میرا نام نہیں۔ تو بعد میں جب ان کو خواب آیا تو ان کا نام ٹاپ آف دی لسٹ۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنا ٹائم صرف کرتا ہے، جب تک وہ مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں مصروف رہتا ہے، تو اللہ تعالی اس کی جو ضرورتیں ہیں وہ خود بخود پوری کرتے ہیں، پہنچانے کی سزا اور اس کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا اجر اور ثواب۔